رحیم آج الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی پیشی تھی اور آج ہمیں توقع تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حوالے سے اور اس کی منی ٹریننگ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آج جو پریزنٹیشن ہوئی اس میں ان کا تمام تر جو فوکس تھا وہ ان اکاؤنٹس پہ تھا جو اسکروٹنی کمیٹی نے ظاہر کیے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے اور جو خفیہ رکھے گئے ہیں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو 11 اکاؤنٹس جن کو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا مارچ 2022 میں، جبکہ وہ اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کرائے، انہوں نے یہ لکھا ہے اور آج اس کا دوبارہ انہوں نے اعادہ کیا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ مرکزی سینٹرل فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی اجازت کے بغیر کھولے گئے، اور جن لوگوں نے یہ کھولے انہوں نے ان کی مرضی سے خلاف کھولے گئے، اور اس میں جتنی رقوم آئیں اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ مرکزی اکاؤنٹ سے ان اکاؤنٹس میں پیسے بھی گئے ہیں جو روزمرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے تھے۔ تو یہ ہم پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ یہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس اسد کیسر آپریٹ کرتے تھے، شاہ فرمان کرتے تھے، عمران اسماعیل کرتے تھے، اور میاں محمود رشید کرتے تھے، عمران خان کے دوست مرحوم احسن رشید کرتے تھے، سمر علی خان کرتے تھے، نجیب ہارون کرتے تھے، یہ نام لکھ کے دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یہ ان اکاؤنٹس کا اس وقت علم ہوا جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ ریکارڈ حاصل کیا گیا، تو یہ غیر قانونی اکاؤنٹ جو لوگ چلا رہے تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی اگر یہ غیر قانونی تھے؟ اب ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی فائنانس بورڈ ہے اور جو ان کے سینٹرل فائنانس سیکٹری ہیں وہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے۔ آج پھر پاکستان تحریک انصاف نے کھلا جھوٹ بولا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، اور اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ یہ 11 اکاؤنٹس اور ان میں جتنی بھی رقوم آئی ہے پاکستان میں یا باہر سے اس سے لا تعلقی، اور ساتھ یہ کہا کہ ہمیں اس کا اس وقت علم ہوا جب اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آیا 2018 میں، جبکہ یہ 2012 میں ان اکاؤنٹس کو ان کے مرکزی سینٹری فائنانس سیکٹری آپریٹ کر رہے تھے، سینٹرل فائنانس بورڈ قراردادیں پاس کر رہے تھے انہی اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ تو یہ کھلا جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو آج ان کی جو گزارشات تھی وہ اس حد تک محدود تھی، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم مزید اتنا ہی ٹائم لیں گے جو باقی منی ٹریل وغیرہ، ابھی تک کسی قسم کی کوئی منی ٹریل نہیں پیش کی، ابھی تک کسی قسم کی جو پیسہ آیا ہے اس کو بینک اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا کہ یہ پیسہ کس کا آیا ہے، یہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں، یہ جو غیر ملکی شہری ہیں، اس حوالے سے کوئی تفصیلات آج انہوں نے پیش نہیں کی۔ ساتھ ہی ہماری امید تھی کہ اب یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پہ انجام کو پہنچے گا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ درخواست کی کہ وہ اگلے چند دنوں میں بیرون ملک ہوں گے، جبکہ یہ یادداشت پیش کی گئی کہ آپ کے تو وکیلوں کی ایک پوری فوج ہے، شاہ خاور صاحب بھی اس کیس کو لڑ چکے ہیں، اور بھی وکیل یہاں موجود ہیں، ابھی تو ٹیکنیکل رپورٹس پیش کرنے کا وقت ہے، اس میں تو قانونی کوئی پہلو ہے نہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کے وکیل نے اصرار کیا کہ کم از کم مجھے 1 ہفتے سے زیادہ چاہیے کیونکہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، اور پھر یہ کیس اب 1 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ اپنی جو پریزنٹیشن ہے یہ جاری رکھیں گے۔ اب یہاں پہ میں یہ پہلو اٹھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ آئینی ادارے جو انصاف دیتے ہیں، جو انصاف کے وہ ہیں جن کی ذمہ داری انصاف دینا ہے، یہ کیس 8 سال اسی طرح طوالت کا اختیار کیا، ایک بہانہ، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، 9 وکیل بدلے، پھر طوالت کا اختیار کیا، عدالتوں میں 9 ریٹ پٹیشن کیے، صرف اسی مقصد کے لیے کہ یہ کیس ڈیلے ہو جائے۔ آج پھر وہی کام کیا گیا، آج پھر وہی حربہ اختیار کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس کا کیوں نہیں نوٹس لیتے ہیں؟
اس کیس کا کب نوٹس لیں گے آپ؟ کہ یہ جو 8 سال کی طوالت ہے، ان کا جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، وہ بالکل واضح ہے مجھے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد پہ دھاوا بولیں جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دھرنا دیں جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان آئینی اداروں پہ ان کو تھریٹن جو کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے، یہ ان کے اوپر دباؤ لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دباؤ میں آئیں گے، لیکن یہ ان کا حربہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے پاکستانی قوم کا فیصلہ سڑکوں پہ ہو جائے، یا اسلام آباد میں بلوے ہوں، یا اسلام آباد میں عمارتوں کو آگ لگائی جائے جو ان کے لیڈر دعوے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ جب 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن لکھ کے دیتا ہے کہ ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا ہے، تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے، تو آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ میں 8 سال سے انصاف کی طلب میں ہوں۔ عمران خان جلسے میں کھڑے ہو کے عدالتوں کو دھمکی دیتا ہے، عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کے چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ فیشزم ہے، اس فیشزم کو آپ جتنا اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کے ناز نخرے اٹھائیں گے، یہ اتنا کھائے گا، یہ اتنا اداروں کو کھائے گا، اور پاکستان انارکی اور کیوس میں مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ آج زندہ مثال ہے کہ یہ تاخیری حربے انہوں نے پھر استعمال کیے، پھر 1 کی تاریخ لگ دی گئی، اور اب یہ سڑکوں پہ آئیں گے، اور یہ صرف فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے یہ عمران یہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ شاید اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو، اس کو خوف ہے، یہ اس خوف کی وجہ سے یہاں سڑکوں پہ آ رہا ہے۔ تو میں تمام آئینی اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ نوٹس لیتے ہیں تو اس کیس کا کیوں نہیں نوٹس لیتے کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا، کب تک یہ تاخیری حربے ہوں گے، کس حد تک آپ جائیں گے اس فاشسٹ کو فیڈ کرتے کرتے۔ بہت شکریہ۔